roaring in the morning sun, searching for a longer day. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبق نمبر 31 با جماعت نماز. اب ہم نے پڑھ لیا نماز کون کون سی ہوتی ہے، کیسے پڑھی جاتی ہے. اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں نماز کس طرح پڑھ سکتے ہیں، مطلب اکیلے پڑھنا ہے، اکیلے پڑھنا زیادہ اچھا ہے یا جماعت کے ساتھ پڑھنا زیادہ اچھا ہے. تو آئیے شروع کرتے ہیں. تو ہمیں نماز جو ہے، فرض کی نماز جو ہے جماعت سے پڑھنا زیادہ افضل ہے. ٹھیک ہے، آئیے وہی پڑھیں گے کہ جماعت سے پڑھنا کیسا ہے. جماعت مطلب ایک گروپ بنا کر، جماعت بنا کر. ٹھیک ہے، جیسے ہم مسجد میں جاتے ہیں تو کیسے ایک ساتھ نماز پڑھتے ہیں، آج ہم اسی کے بارے میں چرچا کریں. آئیے شروع کرتے ہیں. با جماعت نماز. با جماعت مطلب جماعت کے ساتھ نماز. جماعت سے نماز پڑھنا سنت مؤکدہ پہ قریب واجب ہے. سنت مؤکدہ مطلب تاکید کے ساتھ، جو ہمارے صحابہ اکرام نے جو تاکید کے ساتھ نماز پڑھنے سے کیا ہے. ٹھیک ہے، جو ریگولر ہمیشہ کرتے تھے ویسے جماعت سے. اور با جماعت نماز کے لیے صرف 2 شخص کی ضرورت ہے. اگر ہمیں گروپ بنا کر جماعت ایک ساتھ نماز پڑھنا ہے تو 2 آدمی ہوں تو بھی کافی ہوگا. دیکھیے دوبارہ پڑھتے ہیں. جماعت سے نماز پڑھنا سنت مؤکدہ بھی قریب واجب ہے. سنت مؤکدہ ہے، مؤکدہ مطلب تاکید، جسے صحابہ اکرام اور ہمارے سلف صالحین نے بہت زیادہ بار بار کیا ہے اس کو کہتے ہیں. تو اسے بہت زیادہ وہ کرتے تھے، مانتے تھے. اور با جماعت نماز کے لیے صرف 2 شخص کی ضرورت ہے. 2 آدمی کافی ہوں گے. ایک شخص امام بنے، باقی مقتدی. ایک شخص کیا کرے گا، امامت کرے گا، یعنی وہ پڑھائے گا، باقی لوگ اس کی اقتداء کریں گے، یعنی اس کے ساتھ ساتھ جیسے وہ کرے گا ویسے ہی کریں گے. جیسے ہم مسجد میں جاتے ہیں تو امام صاحب جیسے پڑھاتے ہیں ہم بھی ویسے پڑھتے ہیں. ارشاد نبوی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ با جماعت نماز تنہا کی نماز پر 27 درجہ فضیلت رکھتی ہے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ نماز جماعت سے پڑھنا اکیلے نماز پڑھنے سے 27 درجہ فضیلت، یعنی 27 درجہ زیادہ فضیلت والی ہے، زیادہ ثواب والی ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام جماعت کے بہت پابند تھے، یعنی وہ ہمیشہ جماعت سے نماز پڑھتے تھے. بہت ہی کم ایسا ہوا ہے کہ وہ اکیلے نماز پڑھیں، لیکن صحابہ اکرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب جماعت سے نماز پڑھتے تھے. حتیٰ کہ یہاں تک کہ جو جماعت کے لیے حاضر نہ تھے ان کے گھر آگ سے جلانے کے لیے نبی سوچتے تھے. یعنی جو نماز کے لیے نہیں آتے تھے، جو جماعت کے لیے نہیں آتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ ان کا گھر جو ہے وہاں آگ لگا دو، ان کے گھروں کو جلا دو. اس لیے ہر فرض نماز جماعت کے ساتھ ہونا زندگی میں عادت بنانا چاہیے. یعنی ہمیں فرض کی نماز جو ہے جماعت سے پڑھنے کی عادت ہونی چاہیے، جماعت سے پڑھانے کی عادت ہونی چاہیے. اکیلے نماز نہیں پڑھنا چاہیے. مردوں کو 5 وقت کی نمازوں میں جماعت سنت مؤکدہ ہے. ٹھیک ہے، 5 وقت جیسے ہم جاتے ہیں مسجدوں میں جاتے ہیں امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں، 5 وقت کی نماز ہی ہوتی ہے نا سب جگہ، 6 وقت کی نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، 5 وقت کی نماز. عورت، پاگل، بچے اور غلام، ان لوگوں کو جماعت میں نہ حاضر ہونے کی اجازت ہے. یعنی عورت کو مسجد اور جماعت میں آنا منع ہے، پاگلوں کو بھی منع ہے. چھوٹے چھوٹے جو بچے ہیں جنہیں نماز پڑھنے ایک دم چھوٹے 2 سال 3 سال کے بچے، انہیں بھی نماز میں جماعت میں نہیں آنا چاہیے. وہ گھر میں رہ کے اپنی امی سے یا کسی سے سیکھیں. اور غلام یعنی جو پہلے ہوتے تھے ابھی فی الحال نہیں ہیں، تو غلام کو اور ان لوگوں کو جماعت میں، ان سب لوگوں کو کیا ہے جماعت میں آنے کی اجازت ہے. ٹھیک ہے، جماعت میں نہ حاضر ہونے کی اجازت ہے، انہیں جماعت میں نہیں آنا چاہیے. جمعہ کی نماز اور عیدین کی نماز بے جماعت صحیح نہیں ہوتی. یعنی جمعہ کی نماز اور عیدین کی نماز، جمعہ کے بارے میں ہم بعد میں پڑھیں گے، عیدین کا طریقہ بھی ہم بعد میں پڑھیں گے. تو جمعہ کی نماز جو ہے اکیلے نہیں پڑھنی چاہیے. عیدین کی نماز، عید کی نماز بھی اکیلے نہیں پڑھنی چاہیے بلکہ جماعت کے ساتھ ہی پڑھنا چاہیے. جماعت کے بغیر یہ صحیح نہیں ہوگی. موسلا دھار بارش یعنی بہت زیادہ بارش، سخت اندھیری جیسے بہت زیادہ اندھیرا ہو گیا، سخت ہوا، بہت زیادہ تیز ہوا، سخت ٹھنڈی، زیادہ ٹھنڈی، بیماری، بڑھاپا، راستے کی کیچڑ، یہ سب اگر آپ کو ہو جاتا ہے، یہ سب اگر
آپ کو مصیبت آ جاتی ہے تو جماعت ترک کرنے کے اسباب میں شامل ہے. یعنی اگر یہ سب ہو جاتی ہے، بہت زیادہ بارش ہو جاتی ہے، گھر سے نکلنا مشکل ہے، سخت اندھیرا ہے، بہت ڈر لگ رہا ہے، اور سخت ہوا، بہت تیز آندھی طوفان چل رہے ہیں، ٹھنڈی زیادہ ہے، یا بڑھاپا، اگر یہ سب ہے تو جماعت چھوڑ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. امام اب امام کے بارے میں امام کسے ہونا چاہیے؟ کوئی بچہ تو امام نہیں ہو سکتا ہے، کوئی بھی آ کے ایسے ہی نماز پڑھائے، ایسا نہیں ہے. امام ایک ایسا آدمی ہونا چاہیے جو مسلمان ہونا چاہیے، عقل مند ہونا چاہیے، بالغ بھی ہونا چاہیے، اور قرآن پڑھنا جانتا ہو، قرآن پڑھنے والا بھی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. کوئی بھی جسے قرآن پڑھنا نہیں آتا وہ امامت کرے تو امامت صحیح نہیں ہوگی، جماعت صحیح نہیں ہوگی. آدمیوں کے لیے عورت امام نہیں بن سکتی، آدمیوں کے لیے عورت امام نہیں بن سکتی، آدمی ہی امام ہونا ہے. نماز اور طہارت کے مسائل اچھی طرح جاننے والا تجوید، نماز اور طہارت کے مسائل جیسے ہم نے ابھی اوپر پڑھ لیے ہیں، کیسے نماز پڑھنا ہے، کیسے صفائی رکھنی ہے، یہ سب جاننے والا ہی امام بن سکتا ہے. جسے یہ سب پتہ نہیں وہ امام نہیں بن سکتا. اور تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنے والا، یعنی تجوید قرآن کو اچھی طرح پڑھنے والا، متقی اور پرہیزگار، کوئی بھی گناہ گار یعنی الٹے سیدھے کام کرنے والا امامت نہیں کر سکتا. یہ سب جتنے بھی ہیں یعنی مسئلے سب جاننے والے، اور قرآن کی تجوید، قرآن کیسے پڑھنا ہے وہ سب جاننے والے، متقی پرہیزگار امامت کے لیے سب سے زیادہ حقدار ہے. یعنی یہ لوگ، یہ سب جاننے والے جو ہیں، جو آدمی نماز بھی اچھے سے جانتا ہو، طہارت صاف صفائی رکھنے والا ہو، یعنی اچھے سے جانتا ہو کیسے پاکی رکھنی چاہیے، اور قرآن کیسے پڑھنا چاہیے، اور وہ گنہگار بھی نہ ہو، زیادہ گناہ بھی نہ کرتا ہو لوگوں کے سامنے، تو یہ آدمی کیا کر سکتا ہے؟ سب سے زیادہ حقدار ہے کہ وہ امامت کرے، وہ امام بن جائے. جیسے ہمارے امام صاحب ہوتے ہیں، وہ کیسے ہوتے ہیں؟ قرآن پڑھنا بھی جانتے ہیں، اور اسی طرح نماز بھی جانتے ہیں، پاکی بھی اچھے سے صاف صفائی رکھتے ہیں، اور متقی ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں، فالتو کی باتیں نہیں کرتے. تو یہ سب امام ہوتے ہیں. تو وہی لوگ جو ہیں حقدار ہیں. تو جو آدمی اتنا سب جاننے والا ہے وہ امامت کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. مسلمانوں کے درمیان پیار و محبت بنانے کا، اور دوسرے مسلمانوں کی حالت پر جانکاری حاصل کرنے کا، اور نماز کی شان ظاہر کرنے کا ایک اہم وسیلہ ہے باجماعت نماز. یعنی جماعت سے نماز پڑھنے کے کیا کیا فائدے ہیں؟ ایک تو آپس میں مسلمانوں میں محبت ہوگی، اور ایک دوسرے کا حال ہم جان سکتے ہیں کہ ایک بار جماعت میں آیا، دوسری بار نہیں آیا، تو وہ کیوں نماز میں نہیں آیا، ہم یہ سوچیں گے. تو اسی طرح ہماری جو ایکتا ہے، ہم جو ایک ساتھ رہتے ہیں، ہمارے نماز پڑھنے کے طریقے سے بہت لوگ مسلمان ہوتے ہیں کہ ہم ایک ساتھ، غلام ہو یا کام کرنے والا ہو یا کروڑوں کمانے والا ہو، سب ایک ساتھ ہی نماز پڑھتے ہیں، ایک برابر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں. تو یہ ایک ہمارے اسلام کا ظاہر کرنے کا ایک طریقہ ہے، مسلمانوں کے اخلاق کا ظاہر کرنے کا ایک طریقہ ہے. ٹھیک ہے. تو ہم نے آج جماعت کے بارے میں پڑھ لیا. جماعت سنت مؤکدہ ہے، امام کیسا ہونا چاہیے، کب جماعت کرنے کی ضرورت ہے، کب چھوڑ سکتے ہیں، یہ سب آج ہم نے جان لیا. آئیے اب مشق کی طرف چلتے ہیں. پہلا سوال ہے، با جماعت نماز پڑھنا واجب ہے یا سنت؟ ہم نے پہلے ہی پڑھا، پہلا جو پیراگراف ہے اسی میں ہی ہے کہ جماعت سنت مؤکدہ بھی قریب ہے. دوسرا سوال ہے، جماعت سے پڑھی گئی نماز کی فضیلت بیان کریں. تو یہاں 2 حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نے بیان کی ہے، تو ہم وہ پڑھتے ہیں. ارشاد نبوی ہے کہ با جماعت نماز تنہا کی نماز پر 27 درجہ فضیلت رکھتی ہے، یعنی 27 نمازوں سے زیادہ ثواب ملتا ہے ایک جماعت میں. اور اسی طرح دوسری حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جماعت میں نہیں آتا ان کے گھروں کو جلانے کا حکم کیا. ٹھیک ہے. اب تیسرا سوال ہے، سوال نمبر 3، کن اسباب سے جماعت ترک کر سکتے ہیں، کب کب جماعت چھوڑ سکتے ہیں؟ تو یہ چوتھا پیراگراف ہے، موسلا دھار بارش، سخت اندھیری، سخت ہوا، سخت ٹھنڈی، بیماری، بڑھاپا اور راستے کی کیچڑ، یہ سب اگر ہو جائے تو جماعت ترک کر سکتے ہیں. امام کے اوصاف کیسے ہوں، یعنی امام کیسا ہونا چاہیے؟ ہم نے ابھی پڑھا امام کا حقدار کون ہے. امام ایک ایسا آدمی ہونا چاہیے جو مسلم، عاقل، بالغ اور قرآن پڑھنا جانتا ہو. آدمیوں کے لیے عورت تو امام نہیں بن سکتا. اور اسی طرح کون کون امام ہو سکتا ہے؟ نماز اور طہارت کے مسائل اچھی طرح جاننے والا، تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنے والا، متقی اور پرہیزگار امامت کے لیے سب سے زیادہ حقدار ہے. تو یہ پورا جو ہے ہم اس کا جواب لکھیں گے. ٹھیک ہے. تو آج 2 بجے ہمارا ورکنگ پیریڈ ہے، اس میں آپ کو کیا کرنا ہے، اور اس سے پہلے جو ہم نے چیپٹر پڑھا اور ابھی جو ہم پڑھ رہے ہیں، ان دونوں کی مشق کر کے آپ کو بھیجنا ہے. ٹھیک ہے. پھر انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم
سبق نمبر 32 پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.